السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس مقدس مہینے میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، خوب اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ جتنی عبادتیں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں اتنی عبادتیں ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس مہینے میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، خوب اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ جس سے میرے بندے میری خوب عبادتیں کر سکیں، خوب میرا ذکر و اذکار کر سکیں، خوب میرے قرآن کی تلاوت کر سکیں، خوب میرے لیے نوافل کا اہتمام کر سکیں۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں تاکہ آپ اس عمل کو کرنے والے بن جائیں۔ ویسے تو وہ عمل کرنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے کرنے میں ثواب بڑا رکھا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ چھوٹا سا عمل میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ اس چھوٹے سے عمل کو پورے رمضان کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی سال کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں 12 سال کی عبادت کا رکھا ہے، تو اب آپ غور کیجئے، آپ سوچئے، تو اگر ہم ان 6 رکعت نماز کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے ثواب سے نوازے گا؟ 10 گنا تو بالکل پکا ہے۔ یعنی آپ 12 سال کو 10 سے گنا کر دیجئے تو 120 سال بیٹھتے ہیں، تو 120 سال کی عبادت کا ثواب تو ہمیں بالکل پکا ملنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 70 دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں 70 دے گا تو آپ 12 سال کی عبادت کو 70 سے گنا کر دیجئے تو بیٹھتے ہیں 840 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ 120 سال کی عبادت سے لے کر 840 سال کی عبادت تک کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پورے رمضان کے مہینے میں یہ چھوٹا سا عمل کرنا چاہیے۔ کرنے میں بھی یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب کے معاملے میں یہ عمل بہت بڑا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
اب چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بتاؤ اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 رکعت نماز پڑھنے کا رکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نمازی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوں اور عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ صلاۃ الاوابین اس نماز کو کہا جاتا ہے، اور اس نماز کا وقت عشاء کے وقت سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی جہاں عشاء کا وقت شروع ہوا اس نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ عشاء کے وقت سے پہلے پہلے اوابین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک چوتھی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ یعنی یہ اوابین کی نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھے۔ پہلے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھے، تو یہ کل ملا کر 6 رکعت نماز ہو جائیں گی۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے جب 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا ہے، تو رمضان المبارک میں جب ہم اس نماز کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے ثواب سے نوازیں گے تو اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اس نماز کے پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔